جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کھانا کھانے کے جو آداب بتلائے تھے، تو وہ تنہا کھانا کھاتے وقت جن آداب و سنت کا خیال رکھنا ہے، میں نے وہ چیزیں بتائی تھی آپ کے سامنے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم کسی مجلس میں یعنی کسی دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں تو ان سنتوں کے علاوہ اور کن چیزوں کا ہمیں ایک خیال رکھنا پڑے گا۔ یعنی کل کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ کھانا کھانے کی سنتیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ مجلس میں کھانا کھاتے وقت اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تنہا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی مجلس میں دعوت میں کھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اور کن آداب کا خیال رکھنا ہے، ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز یہ ہے کہ چاہے آپ تنہا کھانا کھائیں یا مجلس میں دعوت میں کھانا کھائیں، سر پر ٹوپی ضرور پہن لیا کرے، کیونکہ سر پر ٹوپی پہننا، ماما شریف پہننا، یہ سنت رسول ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکار کی ایک ایک سنت پر عمل کرے۔ لہذا جب بھی کھانا کھائیں آپ سر پر ٹوپی ضرور پہنا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نیچے بیٹھ کر کھا رہے ہوں تو تب بھی اپنے جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو جوتے پہن کر کھانا ایک تو بے ادبی ہے، اور کھانے میں آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، لہذا جوتے اتار کر بیٹھے۔ یا کسی ہوٹل میں آپ کھا رہے ہیں جہاں پر ٹیبلوں کا سسٹم ہوتا ہے، یا کسی فنکشن میں دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہیں، تو اس وقت بھی کوشش یہ کریں کہ اگر بغیر ہاتھ لگائے کے آپ اپنے جوتے آسانی سے اتار سکتے ہیں تو اتار لیں۔ جیسے بغیر ڈوریوں کے شوز ہوتے ہیں، ہاف کٹ شوز ہوتے ہیں، جنہیں پیر کی حرکت کے ذریعے سے ہی نکالا جا سکتا ہے، تو اگر ویسا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو جوتے نکال کر آپ جوتوں کے اوپر پیر رکھ کر کھائیں، پھر کھانا کھانے کے بعد جوتے پہن لیں۔ اگر نہیں ڈوریوں کے بنے ہوئے جوتے ہیں، ڈوریوں سے باندھے ہوئے ہیں، یا ہاتھ لگانا پڑتا ہے جوتا نکالنے کے لیے، تو ہاتھ مت لگائیں، کیونکہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ دھو چکے ہوتے ہیں، لہذا جوتا نکالنے کے لیے پھر جوتوں کا ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ لہذا آسانی سے اگر آپ جوتے نکال سکتے ہیں تو نکالیں، ورنہ بحالت مجبوری پہن کر کھائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دسترخوان پر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک متقی پرہیزگار مسلمان ہے، تو اس کا وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ کھانا شروع نہ کریں، یعنی پہلے ان کو کھانا شروع کرنے دیں، اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر ایک بڑا برتن ہے، برتن میں کئی لوگ مل کر کھا رہے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے دوسروں کے سامنے سے کھانا سالن مت اٹھائیں، یہ بے ادبی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک چیز کا خیال یہ رکھیں، جب بھی کھانا کھائیں آپ خوشگوار گفتگو کریں، خاموش نہ رہیں۔ یہ اہل عجم کا طریقہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں خاموش نہ رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیہودہ گفتگو کریں، لچر گفتگو کریں، واہیات مذاق کریں، ایسا نہیں، بلکہ کرنا ہے اچھی گفتگو کریں، دینی گفتگو کریں، یا نیک واقعات آپ سنا سکتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ان کا بھی آپ خیال رکھیں، اور جو دسترخوان پر سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ ان کے سامنے رکھا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک چیز یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اپنی نظر اپنے سامنے رکھیں،
बड़ा बर्तन है, आप खा रहे हैं, तो अपने निवालों पर, अपनी खाने पर अपनी नज़र रखें, दूसरों के लुक़्मों पर नज़र ना रखें, दूसरों के निवालों को तकना छोड़ दें, या दूसरों के निवालों को मत तकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवन, और ऐसी कोई हरकत ना करें आप खाना खाते वक्त कि दूसरों को इससे कराहत महसूस हो और नफरत महसूस हो। मसलन हाथों को बर्तन में ना झटकें और मुंह को बर्तन के ऊपर इस कदर ना झुकाएं कि जो भी खाया पिया है वो वापस उसी बर्तन में जाकर गिरे। ऐसा काम ना करें। और अगर कोई चीज मुंह से गिर जाए तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले, ताकि देखने वालों को कराहत महसूस ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, और एक काम ये करें कि दांतों से काटे हुए लुक़्मे को आप वापस बर्तन में ना डालें, तो लोगों को इससे कराहत महसूस होगी और नफरत पैदा होगी आपके ताल्लुक से। और ना ही ऐसी चीज़ों का जिक्र करें जो मकरूह और बेजार कुन हो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, खाना ख़त्म होने के बाद जब हाथ धोने की बारी आए तो आप कोशिश ये करें, जो नेक मुत्तकी परहेजगार मुसलमान है उसे पहले हाथ धोने का मौका दें, उसके बाद आप हाथ धो लें। लिहाजा कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी खाना खाने के आदाब और सुन्नतें, उन सुन्नतों पर अमल करते हुए मजलिस में आप खाना खा रहे लोगों के साथ, तो इन आदाब का भी ख्याल करते हुए खाना खाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार सवाब भी अता फरमाएगा। ऐसा खाना आपके लिए इबादत का बायस बन जाएगा, इबादत में शुमार होगा, और आप बाअदब बाअखलाक तहजीब याफ्ता इंसान नजर आएंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खारजवी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत पर कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और ख़ातिमा फरमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।